حدیث میں آیا اللہ رب العزت جب بندہ مومن دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تین معاملات ہوتے ہیں۔ یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا جاتا ہے۔ فوراً سے مراد یہ کہ جس موقع کے لیے وہ دعا کر رہا ہے اس کو اسی موقع پر اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، ایک بچہ کہہ رہا ہے یا اللہ میرا فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، ایڈمیشن 1 مہینے بعد ہونا ہے، اس کا ایڈمیشن ہو گیا، دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی دعا کو کچھ مؤخر کر کے دیر سے قبول کیا جاتا ہے۔ اس میں حکمت ہوتی ہے اللہ کی، ایسے ایسے مسالے ہوتے ہیں، ایسی ایسی اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ حیران کیا، اللہ کی ذات پر یقین بیٹھ جاتا ہے۔ وہ خود اپنے دل سے کہتا ہے کہ یا اللہ اچھا ہوا اس وقت دعا قبول نہیں ہوتی، اس وقت یہ کام نہیں ہوا، ہو جاتا تو میرا کیا بنتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، بیٹا بچپن میں گم ہو گیا، اس وقت مصلحت تھی، اللہ نے ایسا نظام پھیرا کہ جب بیٹے کو ملایا تو بادشاہ بنا کر ملایا، اور جب غائب ہوا تو سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایسی قسم پرسی میں کہ سگے بھائیوں نے کنویں کے اندر اپنے بھائی کو ڈال دیا اور بیچ دیا، اور جب اللہ نے 40 سال بعد ملایا تو بادشاہ بنا کے ملایا۔ ایسے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر تیسرا ایک کام ہوتا ہے کہ نہ جلدی قبول ہوتی دعا اور نہ دیر سے قبول ہوتی، اللہ تعالی آخرت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بندہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا روز آخرت میں بے حساب نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا، اللہ کو کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں کوئی کام، یہ اتنا ڈھیر کہاں سے آ گیا نیکیوں کا؟ اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں جو کچھ تو نے مانگا ہم نے عطا نہیں کیا، اس کے صلے میں آج یہ تجھے دے دیا گیا۔ اس وقت وہ حسرت کرے گا یا اللہ زندگی میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، سارے کا سارا یہاں کے لیے جمع ہو جاتا۔ تو دعا کا کرنا، قبولیت ہو یا نہ ہو، فوراً ہو یا دیر سے ہو، فائدے سے خالی نہیں۔